ایک کرسی لو کرسی بولے یونس یونس آ رہی آ جاؤ یہاں آگے آ جاؤ بھائی یہاں آگے آ جاؤ آ جاؤ نا ایک کھڑکی کھول دو بیٹے سارے بولنا آ گیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مکرم اساتذہ اکرام اور جامعہ حاضہ کے فیوز طلباء کرام، آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی منیر شاکر صاحب برکاتہ العالیہ جو ایک حق و صداقت کے علم بردار ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اسی پیغام، اسی صدا، اسی ندا، اسی آواز کو لے کر حضرت مفتی صاحب ملک کے ہر چوک چوراہے گلی اور ہر جگہ پر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا ہے. قرآن کا درس دیتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچاتے ہوئے، اور اس چیز کو نہیں دیکھا کہ کوئی مجھ سے ناراض ہوتا ہے، کوئی مجھ سے خفا ہوتا ہے. کسی کے اندر جو عیب دیکھا اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تو اس کو ببانگ دوہل بیان کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے. چاہے اپنا ہو، چاہے بیگانہ ہو، چاہے دوست ہو، دشمن ہو، ہر ایک کے عیب کو بیان کیا ہے کہ یہ عیب آپ کا قرآن کے خلاف ہے، یہ عیب آپ کا حدیث کے خلاف ہے. لہٰذا اپنا یہ عیب، اپنی یہ خامی اپنے آپ سے دور کر دیجئے. اور یہی یعنی اپنے آپ سے یہ ظاہر کروا دیا، بتلا دیا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر اللہ رب العزت پر ہے. میں اسی کی رضا کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے اپنی آواز بھی نکالتا ہوں، قرآن کا درس بھی دیتا ہوں، نبی کا فرمان بھی بیان کرتا ہوں. میری تقریر، میرا وعظ، میری نصیحت، میری وصیت، میرا بیان، میرا درس، میرا جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف رب کائنات کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مفتی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہے. یہ ہم سب کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک حق و صداقت کے علم بردار مفتی اور عالم کی دیدار سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو مستفید فرمایا. تو میں حضرت مفتی منیر شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے درس سے، اپنے وعظ و نصیحت سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. حضرت مولانا مفتی منیر شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور ایک بات ہے، اس سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی انتہائی وقت ڈاکٹر بڑی ہمارے بلکہ پورے پاکستان کی بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم نے حضرت کی زیارت بھی کی اور ابھی ہم ان کے تین نصائح سے ہم سب مستفید ہوں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن خير الخير خيار العلماء
وَإِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ او کما قال۔ میرے عزیز ساتھیوں اور علماء کرام، میں یہ اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ بہت طویل عرصہ کے بعد میں اپنے مرشد اور اپنے استاد کے ان شاگردوں سے ملا جو مجھ سے پہلے شیخ الحدیث فخر دیوبند مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ سے شرف تلمذ حاصل کر چکے ہیں، اور یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ اہل علم سے اور خصوصاً جامعہ عثمانیہ احیاء العلوم میں مولانا عطاء الرحمن رحمانی صاحب کے روحانی اولاد اور شاگردوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ایک علمی مرکز ہے اور یہاں بہت بڑی نسبت ہے، یہ نسبت بہت بڑے بڑے عہدوں سے بھی بہت بڑی ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے مقام کا بہت کم پتہ ہوگا۔ علماء اور طلباء آسمان کے نیچے سب سے بہترین مخلوق شمار کی جاتی ہے دین اعتبار سے۔ میں صرف یہ ایک آیت اور حدیث بیان کر کے ایک تنبیہ اپنے آپ کو اور آپ کو بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ تنبیہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کبھی کبھی ہم اس غلط فہمی میں پڑتے ہیں کہ بھائی ہمارا عہدہ ہی خوف خدائی ہے، بس ہم نے مدرسے میں پڑھا، ہمیں سند مل گئی، ضرب یضرب میں مہارت حاصل کی، صرف و نحو سیکھ لیا، علم معانی اور دیگر علوم سے مستفید ہو گئے، اب کوئی چاہے یا نہ چاہے ہم تو علماء میں شمار ہو گئے۔ قطعاً ایسا نہیں۔ ایک ہے آج کل مروجہ علوم سے فراغت، ایک ہے اللہ کے ہاں قبولیت۔ یہ آج کل علوم کا پڑھنا، ان مدارس کے اندر شب و روز محنت کرنا، تمام علوم پر عبور حاصل کرنا، یہ وسیلہ ہے رب تک پہنچنے کا، یہ مقصود نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ہم رب کو پہچان لیں۔ اگر کوئی 8 سال تک پڑھے بھی لیکن اس کے دل میں خوف خدا نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک میں 2 چیزیں بیان فرمائی، اگر ساری علمیت علم حاصل کرنا ہی اللہ کو پانے کا صرف ذریعہ ہوتا یا اللہ کے پانے کا یہی مقصد ہوتا تو رسول اللہ ایک چیز پر اکتفا کرتے، ان خیر الخیر خیار العلماء۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے اور اس علم کی ذریعے وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور علم کے ذریعے وہ انانیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، علم کے ذریعے وہ شہرت کا شوقین بن جاتا ہے، علم کے ذریعے وہ دوسروں پر اپنا تفوق لانا چاہتا ہے، اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ دنیا کا سب سے بدترین آدمی ہے کہ قرآن اور سنت کو پڑھنے کے بعد بھی تمہارے اندر شیطانی حرکات اب تک باقی ہیں۔ یہ ساری باتیں، شہرت کا شوقین ہونا، انانیت میں مبتلا ہونا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دل کے اندر کینہ رکھنا، اللہ پاک ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، اللہ پاک ہے۔ انبیاء کے عصمت کے بارے میں لوگ دلائل دیتے ہیں،
اور معتزلہ نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا، فلان قوم یہ کہتی ہے، کوئی صغیرہ کا قائل، کوئی کبیرہ کا قائل، کوئی کہتا ہے نبوت سے پہلے ایسی، کوئی کہتا ہے نبوت کے بعد ایسی، کچھ نہ کچھ علماء بولتے رہتے ہیں، مگر اللہ کے بارے میں تو کسی کا گمان بھی نہیں کہ وہ پاک، وہ تو پاک ہے ہی۔ اور یاد رکھنا، پاکوں کے ساتھ پاک ہی مل سکتے ہیں، پاکوں کے ساتھ پاک ہی مل سکتے ہیں، اور اس سے ظاہری پاکی مراد نہیں کہ ہم صرف اوپر سے اچھا لبادہ اڑ کر کے، اچھی پگڑی پہن کر کے، اچھے مدرسے سے پڑھ کر کے ہم کسی مسجد میں امام ہو جائیں، قطعاً یہ نہیں، بلکہ اندرون کو صاف کرنا پڑے گا۔ چتو دمرا لوئی ملما و کور طبیعے اول غولے د صفا کا لخشا کا، جب تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ میں اپنے دل میں رب کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے اپنے دل کے اس دریچے اور گھر کو تمام غیر اللہ سے پاک کرنا ہوگا۔ اور غیر اللہ سے مراد صرف خدائی صفات والے الہی مراد نہیں کہ سارے غیر اللہ جس کو ہم الہ سمجھتے ہیں اس سے تو پاک کیا، مگر کینے سے پاک نہیں، حسد سے پاک نہیں، غرور سے پاک نہیں، انانیت سے پاک نہیں، بغض سے پاک نہیں، کینہ سے پاک نہیں، تو پھر رب اس دل میں کبھی نہیں آئے گا۔ اور نہ رب ایسے لوگوں کو اس مہمان خانہ میں بلائے گا جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا غرض یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس علماء کے لفظ سے ہمیں یہ غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ بس ہم نے پڑھا تو کام تمام ہو گیا۔ یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ کے رضامندی تک پہنچنے کے لیے، یہ علم حاصل کرنا ذریعہ ہے قرآن اور سنت تک پہنچنے کے لیے۔ یہ اصطلاحی فراغت سے اکیلا کام نہیں بنے گا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان علوم کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کو پہچان لیں، اس لیے کہ خوف اس آدمی کو حاصل ہوتا ہے جس کو پہچان ہوتی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سانپ کے بارے میں کبھی کبھی مثال دیا کرتا ہوں، سانپ اور بچھو سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، لیکن ہمارا چھوٹا بچہ جو ابھی کھیل رہا ہے، دودھ پیتا ہے، اس کے سامنے اگر سانپ آ جائے تو وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ اس میں کتنی طاقت ہے۔ تو انسان میں سب سے بڑی خوبی معرفت ہے رب العالمین کے۔ یہ سارے مدارس، یہ اساتذہ، یہ علماء، یہ ہم جیسے ناچیزوں کو لا کر یہاں کھڑا کرنا اور پھر ان کی تعریف کرنا، یہ ایسے آدمی ہے، یہ ایسے، ہم میں کوئی خوبی نہیں، لیکن یہ علماء ہم جیسے ناچیزوں کی تعریف کر کے اپنے سامنے لاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس شخص کی بات انتہائی سنجیدگی سے اور انتہائی محبت سے، اس کی شخصیت کو ایک گناہ اس کے دل میں قدر پیدا ہو، اور جب آدمی کی قدر پیدا ہوتی ہے تو آدمی کی بات کی قدر ہوتی ہے۔ ان کا مقصد ہماری تعریف سے اور کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم ان تعریفوں کے حامل نہیں، یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں نہیں، مگر سب کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ اللہ کی بات ان طالب علموں تک ایسے روب داب اور مقام اور علوی مرتبت کے طریقے سے پہنچ جائے کہ یہ لوگ اللہ کو مزید جان لیں، یہ اللہ سے مزید ڈر جائے، یہ اللہ کو مزید پہچان سکے۔ تو ہماری ان مدرسوں سے، یہ بنگلوں سے، یہ اتنی کوششوں سے، عطا الرحمن رحمانی صاحب کی شب و روز محنتوں سے، ادھر سے ادھر سے لا کر کے یہاں خرچ کرنا، یہ بڑے بڑے مساجد بنانا، یہ کتابیں لانا، آپ کو کھانا مہیا کرنا، تمہاری منتیں کرنا کہ وہی صحیح پڑھو، مطالعہ کرو، مقصد صرف ایک ہے کہ یہ لوگ اللہ کو پہچان لیں۔ اور اللہ اتنی بڑی شے ہے، اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی ذات ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے ہم اس کو جان لیں تو ڈرنا تو خود بخود آ جائے گا۔ خوف الہی کوئی مصنوعی چیز نہیں،
اللہ کو پہچان کے ساتھ خوف الہی اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے، وہ اتنا عظیم ہے۔ تم اس کے جتنے قریب جاؤ گے، جتنا تم اس کو پہچانو گے، اتنا ہی تمہارے اندر ڈر پیدا ہوگا۔ اور یہی ڈر علماء کی خصوصیت ہے۔ یہ ڈر اگر ہمارے اندر ہے، سبق میں بے شک ہم کمزور سہی، درس و تدریس میں بے شک ہم کمزور سہی، لیکن جب یہ خوف کامل ہے تو معرفت کامل ہے، تم ایک کامل عالم ہو، مع السفرۃ الکرام البررہ والے آدمی ہو، ان خیر الخیر خیار العلماء ہو۔ جتنی بھی تعریف کی جائے آپ کی وہ کم ہے۔ قرآن اور سنت میں علماء کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس بیس پر کی گئی، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ پگڑی بانٹنے سے ہمیں یہ تعریف کے مستحق ہم نہیں ہوں گے، مسجد میں نماز پڑھانے سے ہم اس تعریف کے مستحق عند اللہ نہیں ہوں گے، بہت بڑی کتابیں تصنیف کرنے سے بھی ہم اس تعریف کے مستحق نہیں بنیں گے۔ اگر ہمیں تھوڑا بہت سمجھ ہے اور ہمارے اندر خوف الہی زیادہ ہے تو سمجھ لو ہم سب سے بڑے عالم ہیں، یعنی اللہ کو زیادہ۔ عالم کا معنی ہی یہ ہے، ورنہ اصلی عالم تو کون ہے؟ یہ تو رب کی صفت ہے۔ انسان کیا عالم ہوگا؟ انسان کو اس وجہ سے عالم کہا جاتا ہے، عالم اس وجہ سے نہیں کہ اس کو ضرب یضرب آتی ہے، فعل یفعل و فعل یفعل آتا ہے، اور اس کو قوانین صرف کے آتے ہیں، نحو آتی ہے، اسلام آتی ہے، اس وجہ سے اس کو عالم نہیں کہا جاتا۔ بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جہاز بناتے ہیں، کسی نے اس کو عالم کہا؟ ہم اور آپ کو عالم اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ ہم رب کو اس درجے میں جانتے اور پہچانتے ہیں جس درجے میں عوام اللہ کو نہیں جانتے، اگرچہ وہ بھی اللہ کو جاننے والے ہیں، لیکن ہماری طرح رب کی ساری قدرتوں، طاقتوں، صفات سے وہ باخبر نہیں ہے، جس وجہ سے ان کو جاہل یا امی اور ہم آپ کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو ان خیر الخیر خیار العلماء وہ ہیں جو رب سے ڈریں۔ اگر رب کی ڈر پیدا نہ ہو جائے تو پھر یہ پڑھنے والی سوتے ہوئے تلوار ہیں، یہ سارے معاشرے کو پھر بگاڑ دیتے ہیں۔ پھر عوام اتنی فساد نہیں مچا سکتے جتنا ہم مچا سکتے ہیں۔ خوف الہی پیدا نہ ہوا تو ان شر الشر شرار العلماء۔ اللہ کرے کہ ہم خیار العلماء میں ہو جائیں اور رب کو پہچان لیں۔ اللہ آپ لوگوں کو مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا تو وہ مقام نہیں ہے کہ میں دارالحدیث نبوی میں مسند علماء پر بیٹھ سکوں، لیکن یہ تو ان لوگوں کی ایسا سمجھ لو کہ ہے ہمارے ساتھ ایک احسان ہے، ان کا حسن ظن ہے۔ اللہ ان سب کو خوشیاں عطا فرمائیں اور آپ لوگوں کو اللہ علماء بعمل بنائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفرة والفجرة والمشركين والمنافقين واليهود والنصارى وإخوانهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا معهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا، یا اللہ سمرہ کسان شرابنی دی قدمون بیتلو کی واچوا، یا اللہ دا دغو استازانو دا دغو طالبانو درجات بلند کا، یا اللہ پخپلو مقاصدو کے کامیاب کا، یا اللہ دا مدرسہ بشمول دا تمام دینی ادارو دا عالم اسلام و دا عالم کفر دا پارا دا ہدایت ذریعہ گردوا، یا اللہ زمان ملک قانون دا نظام محمد مصطفیٰ جاری کا، یا اللہ نیک عملہ و مسلمان حکمرانان منگت نصیب کا، الہ العالمین دو علماء جد جہد قبول کا، یا اللہ دو دوی ملگریشا، یا اللہ دو علماء تا جرأت و علم دوارا نصیب کا، خوف الہی منطول تا نصیب کا، وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔ صافی سے گریز کریں، آگے وقت بھی ہو گئے،